بدلتا ہے۔ عمر علی، علی سے عمر تک، عمر سے علی تک حضرات، مکے سے امام چلے، عباس چلے، زینب چلی، خاندان مصطفیٰ چلا، وفاداران نے اہل بیت چلے، اور اس انداز سے چلے کہ ان کا چلنا کیسا چلنا تھا۔ مشیت کے راز رحمت مچل رہی ہے۔ کبھی ابراہیم آگ میں گئے تھے تو جبرائیل آ گئے تھے۔ امتحانات ہوتے ہیں۔ آج یہ قافلہ جا رہا ہے، راستے میں ہی پتہ چل گیا کہ امام مسلم شہید ہوئے، لیکن آپ نے عزم کو نہیں توڑا، عزم سے پھرے نہیں، واپس ہوئے نہیں۔ بس ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں، اگر امام کا قافلہ یہ سننے کے بعد واپس ہو جاتا کہ مسلم شہید ہو گئے، امام مسلم دونوں شہزادے شہید ہو گئے، وہاں کا ماحول بدل گیا، اگر وہاں کی جو انہیں خبر پہنچ گئی امام حسین کو، اگر راستے سے یہ بدل جاتے، واپس آ جاتے مکے میں، کوئی بے وقوف سمجھتا کہ واپس امام آ جاتے۔ ارے جاہل، اگر امام آ جاتے تو یزیدی وہی رہتے، وہ مکے آتے، مکے میں جنگ ہوتی، مدینے جاتے تو جہاں حسین ہوتے وہی جنگ ہوتی۔ اسی لیے تو آقا مدینے سے نکلے تھے کہ جنگ یہاں نہ ہو جائے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہے، یاد ہوگا، مکے سے بھی اسی لیے نکلے کہ 2 یزیدی تلوار چھپائے، اپنا چاقو چھپائے، طواف میں کہا جب امام حرم میں طواف کریں گے تو وہیں قتل کر دیں، تو کہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ اگر امام واپس پلٹتے ہیں تو بات وہی ہے کہ مکے میں لڑائی ہوگی، اور سرکار چاہتے نہیں تھے کہ اس حرم کی بے ادبی ہو، ہے نا۔ اسی لیے امام نے کہا کہ حرم کعبہ ہو کہ حرم مدینہ، یہاں ہم لڑائی نہیں کرے گی، اور میں جہاں ہوں گا وہیں یزیدی آئیں گے، میں کہیں بھی چلا جاؤں یزیدی کوفی میرے پاس آئیں گے اور مجھے قتل کریں گے، تو کیوں نہ پھر مکے مدینے میں نہ ہو لڑائی خون ریزی، کوئی اور مقام پہ ہو، ہے نا۔ امام نے سفر جاری رکھا، ان کی حکمت وہ جانے، اللہ اور رسول بہتر جانے۔ اور آگے بھی بہت سارے واقعات ہوئے جس میں اطلاع ملتی رہی، آپ انا للہ پڑھتے رہے، خاندان کو بھی صبر و شکر کی تلقین کرتے رہے، اور قافلہ روا دوا رہا۔ ادھر ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ امام حسین مکے سے نکل گئے کوفہ آنے کے لیے، تو حور بن ریاحی کے ساتھ 1000 کا لشکر گرفتار کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ امام جہاں ملے وہی سارے قافلے والوں کو گرفتار کر لو اور میرے پاس لے کر کے آؤ۔ 1000 کا لشکر لے کر کے حور بن ریاحی آئے۔ ایک مقام پر دور سے قافلہ نظر آیا، امام نے چاہا کہ معلوم کرے کون قافلہ ہے، کون آ رہا ہے یہ سامنے سے، تو خود حور بن ریاحی آ گیا۔ پھر کہا اے حسین ابن علی، ابن زیاد نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم تمہیں گرفتار کر کے لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ امام پاک نے ساری رودات سنائی، مطلب فرمایا کہ میں آیا نہیں ہوں، میں بلایا گیا ہوں۔ یہ تمہارے ساتھ جو کوفی ہے، دیکھو انہوں نے ایک خط لکھے ہے۔ آپ نے خط کو نکال کر کے بتایا، کہا میں آیا نہیں ہوں، انہوں نے خط لکھ کر کے بلایا ہے اور ایسا ایسا لکھا ہے، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو بتائیے مہمان ہوں، اگر یہ نہیں چاہتے ہیں، ان کا ارادہ بدل گیا ہے، تو میں واپس جاتا ہوں۔ حور بن ریاحی نے کہا کہ خدا کی قسم اس کا مجھے علم نہیں تھا، ہمیں لگا تم خود ہی لڑنے کے لیے آ رہے ہو۔ کہا دیکھو یہ بیوی بچے خاندان پریوار ساتھ میں ہیں، لڑنے کے لیے آتے تو میں فوج لے کر آتا، میں تلواریں اور بہت ساری چیزیں سامان لے کر کے آتا ہوں، میں تو یہاں رہائش پذیر ہو کر کے جو خط میں لکھا ہے اس انداز کو سمجھ کے آیا ہوں، لیکن اگر ان کا ارادہ نہیں ہے کوفی ہوگا تو مجھے کوئی تکلیف، زبردستی ہم مرید نہیں بناتے ہیں، زبردستی نہیں ہے، تمہارا ساتھ دینا دے، میں جہاں آیا ہوں مجھے جہاں جانا ہے چلا جاؤ۔ حور بن ریاحی نے کہا کہ اس ساری باتوں کا مجھے علم نہیں، امام میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کے زبردستی ہاتھ پکڑ کر کے
ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤ. میری یہ جرأت ہمت نہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایسی گستاخانہ حرکت کروں. نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی گئی. خود حور بن ریاحی نے بھی غالباً آپ ہی کے پیچھے پڑھی نماز. اور پھر حور بن ریاحی نے کہا کہ دن کا اجالا ہے، یہ 1000 کا یزیدی میرے ساتھ ہے. اچھا ان کو خط بھی بتائے گئے. حور بن ریاحی نے، بھائی تم نے خط لکھا؟ اس نے گردن جھکا دی، یعنی ہاں میں نے ہی لکھا، اب کیا کہوں، میں نے ہی بلایا. دوسرے کو بتایا کہ یہ خط تیرا ہے؟ اس نے بھی کہا ہاں میرا ہی ہے. کل خط لکھ کے بلایا، آج آ گئے تو گرفتار کرنے کے لیے آ گئے. کہا تم کتنے بے وفا غدار لوگ. دن نکل گیا. کہا رات کو، جب رات ہوگی تو تھوڑی دیر کے لیے ہم ساتھ چلیں گے، پھر مستورات کا بہانہ نکال کر کے آپ کا قافلہ الگ ہوگا، ہمارا 1000 کا لشکر الگ ہوگا. جب میرے سارے لشکری سو جائے تو امام آپ چلے جانا. کل میں کہہ دوں گا کہ رات ہوئی اور امام کا قافلہ کہیں نکل گیا، ڈھونڈا مگر نہیں ملے. کچھ تھوڑی دیر ڈھونڈ لیں گے، پھر جانے کے بعد ہم کہہ دیں گے کہ امام کہیں نکل گئے. ایسا ہی کیا گیا. رات ہوئی، حور بن ریاحی نے کہا امام آپ جائیے. امام نے اپنا قافلہ روانہ کیا. جب یہ لوگ بیدار ہوئے 1000 کا لشکر یزیدی، تو کہاں قافلہ کہاں گیا، امام حسین کہاں گئے؟ کہا ڈھونڈو. تھوڑی دیر جنگل میں ادھر ادھر دیکھ لیا گیا. راستوں میں دیکھا، حور بن ریاحی نے آواز دے دی، سپہ سالار بن کے آئے تھے. کہا چلو نہیں ہے کہیں پر بھی. واپس گئے اور جواب دے دیا. ادھر امام کا مختصر یہ کہ قافلہ کچھ ہی 1-2 گاؤں پار کر کے ایک مقام پہ پہنچتا ہے. وہاں امام عالی مقام کی سواریاں رک جاتی ہے. سواریاں جب رکی اور امام نے محسوس کیا کہ کوئی ایک جگہ، یہ میدان آ گیا ہے، کوئی جگہ آ گئی ہے، لگتا ہے منزل آ گئی ہے. آپ نے پوچھا کہ معلوم کرو یہاں کا کیا نام ہے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ بتایا کہ حضور اس کو ماریا کہتے ہیں. کہا اور کوئی اس کا نام ہوگا؟ کہا اسے نینوا بھی کہتے ہیں، ارض نینوا بھی کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ بتایا گیا، پتہ چلا کہ حضور اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. کرب و بلا. آپ نے فرمایا یہی ٹھہر جاؤ، یہیں اتر جاؤ، یہیں خیمے لگا دو. کہا حضور آگے نہیں، یہی منزل ہے، یہی ہے ہماری منزل. یہی میرے آقا مولا کائنات جنگ صفین سے واپس آئے تھے. کچھ دیر کے لیے اس میدان میں آرام کیا تھا تو آنکھ کھولی تو آنکھوں میں آنسو تھے. کہا کیا ہے بابا جان، کیا خواب دیکھا ہے؟ میں، آپ امام حسین کہتے ہیں، میں کمسینی کے عالم میں تھا، شہزادہ تھا، اتنی عمر نہیں، میں سرانے کھڑا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ میدان میں میرا حسین خون کی ندیوں کے اندر لت پت ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ظاہری طور پہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. میرا یہ بیٹا حسین اسی جگہ پہ، اس مقام پہ شہید ہوگا، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا. کہا مولا علی نے جو باتیں بتائی تھی وہی میدان ہے، یہاں ہم ہو کر گئے ہیں، آ کر گئے ہیں، اس جگہ سے میرا گزر ہو چکا ہے، اور یہی ہے مقام. یہیں ٹھہر جاؤ، یہی ہمیں شہادت دینی ہے، یہی ہم حق ادا کریں گے، یہی جنگ ہوگی، یہی استقامت کا پیغام ملے گا، جو کچھ ہوگا یہاں ہوگا. میدان میں کوڑے روک دیے گئے، خیمے لگائے جا رہے ہیں. نام ہے کرب و بلا. کرب یعنی غم، دکھ، پریشانی. بلا یعنی بلا، مصیبت، آفات. غم اور آفات، بلا جہاں مل جائے اسے کرب و بلا کہتے. نام ہی ہے کرب و بلا، خدا نے نام ہی ایسا رکھا. کرب غم کا دریا، ٹینشن، دکھ، پریشانی. بلا، بلا یعنی مصیبت، اتنے بلا کی مصیبت، بہت بڑی بلا مصیبت. بتائیے ایسی جگہ پر کس کی ہمت تھی کہ آ کے قربانی دے؟ کرب و بلا جسے کہاں جا رہا ہو، غم کی جگہ، بلا کی جگہ، مصیبتوں کی جگہ، پریشانیوں کا مرکز. جب تک امام نہیں آئے تھے، لیکن جب امام آئے
اور اس کرب و بلا کو واقعی کرب و بلا کا حق ادا کیا۔ جیسا نام تھا ویسا ہی وہاں ہوا، لیکن امام نے ہر بلا کو، مصیبت کو، کرب کو، غم کو، دکھ کو، تکلیف کو اتنا سہا، اتنا سہا، اتنا سہا کہ سارا کربلا پی گئے حسین، سارا کربلے کا غم پی گئے حسین۔ کربلا حسین میں آ گیا، حسین کربلا میں چھا گئے، اور اب یہ کرب و بلا نہ رہا، سارا کرب و بلا حسین نے لے لیا اور دیوانوں کے لیے شفا خانہ بنا دیا، کہ اب تک تو یہ کرب والی جگہ تھی، یہ بلا والی جگہ تھی، اب مشکل کشا کا بیٹا آیا ہے، اب یہ مشکل کشا کی جگہ بن جائے گی۔ جیسے اجمیر، جیسے مدینہ، پہلے کچھ اور تھا، بیماریوں کا گھر تھا، آقا گئے شفا خانہ بن گیا۔ اجمیر جادوگروں کا معاملہ تھا، اور بھی دوسرے معاملات، خواجہ گئے معاملہ بدل گیا۔ بابا فرید ایودھن گئے، پہلے کچھ اور تھا پھر کچھ اور، اسی طرح کرب و بلا، یہ بلائے نازل ہونے والی تھی جو امام پہ مکمل ہو گئی، اور امام نے اسے سب کو جذب کر لیا، اتنا جذب کیا، اتنا جذب کیا، نبوت ختم ہو گئی دوستو، ورنہ ایک نبی کا یہ کام ہے، ایک نبی ہی اسے برداشت کر سکتا ہے، مگر نبی آخر زمانے زبان چسا چسا کر اپنا فیض نبوت اتنا دے دیا کہ تم نبی نہ سہی، نواسۂ نبی بن کر، زبانوں کو چوس کر، کھونے نبی لے کر، وہ ساری آزمائشوں کی منزل سے گزر جائے گا، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام پہ بھی آزمائش آئی تھی، وہ بڑی خطرناک ہوئی تھی، لیکن وہ پیغمبر تھے، صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے، آزمائشوں سے نکل گئے، پار ہو گئے۔ ایسے اور بھی انبیاء اکرام پہ ہوا، انبیاء اکرام نکل سکتے ہیں ان مصیبتوں سے۔ یہ حسین ہے جو نبی نہیں ہے، لیکن مصیبت آئی ہے نبی جیسی، انبیاء اکرام پر جیسی آتی، لیکن حسین نے نواسۂ رسول ہو کر کے وہ ساری چیزوں کو ہضم کر گئے، برداشت کر گئے، ان منزلوں کو پار کر گئے، اور کرب و بلا میں اب خیمے کاٹ دیے۔ پتہ چلا انہیں کہ حسین آ گئے ہیں فلاں کرب و بلا کے میدان میں، نینوا میں آ گئے ہیں، فوراً دو آدمی کو بھیجا، دو سپاہیوں کو بھیجا کہ حسین سے کہو کہ جو ہے بیعت کرے یا جنگ کرے۔ جانے کے بعد کہاں تو امام نے کہا یہ سب سوال جواب کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ دونوں واپس آئے، ابن زیاد نے ابن سعد کو پھر کہا کہ تو جا، اور جانے کے بعد سیدھی یہی بات کر کہ یا تو تم بیعت کرو یا جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن سعد آیا 2 محرم کو، آپ کا خیمہ لگا، انہیں معلوم ہوا تو پھر ابن سعد آیا، تو ابن سعد نے جب امام پاک سے یہ بات کہی تو امام پاک نے بھی پوری بات بتائی کہ میں کیسے یہاں آیا، کس نے بلایا، اور اگر اب تمہیں رضامندی نہیں ہے، کوفہ والے خوش نہیں ہیں میرے آنے سے، تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، اگر وہ خوش نہیں ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں واپس جاؤں گا، جہاں جانا ہو جاؤں گا، واپس میں مکہ جاؤں گا، مدینہ جاؤں گا، جہاں جانا ہے۔ ابن سعد کو ذہن میں آ گیا کہ امام حسین بڑی اچھی بات کر رہے ہیں۔ جانے کے بعد واپس ابن زیاد کے دربار میں گیا، ابن سعد نے کہا کہ اے ابن زیاد، امام حسین نے بڑی اچھی بات کی ہے، نہ جنگ ہوگی، نہ لڑائی ہوگی، نہ قتل و غارت ہوگا، کہا کہ مجھے بلایا ہے، اور اگر یہ کوفی خوش نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں واپس جاتا ہوں، اس میں کوئی بات ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا ابن سعد، میں تجھے وہاں صلح کرنے نہیں بھیجا تھا، میں صلح کروانے نہیں بھیجا تھا کہ کوئی بات بن جائے، میں صرف اس لیے بھیجا کہ یا تو یزید کی بیعت کر لے، قبول کر لے، یا پھر نہیں کرتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے، باقی صلح مت کرو۔ دیکھو وہ صلح کو پسند نہیں کر رہا ہے، امام حسین صلح کو پسند کر رہے ہیں، یہ بھی تو بڑی بات ہے، یہ بھی تو قابل غور ہے۔ ظالم کچھ اور ہوتا ہے، صلح کی بات کرنے والا ایک مومن ہی کر سکتا ہے،
اور ظلم کرنے والا کچھ تو اندر حسد ہے، کچھ تو ہے کہ وہ ظلم و ستم کرنا چاہتا ہے۔ ابن سعد واپس آیا، کہا ابن زیاد کا آرڈر ہے کہ تم بیعت کرو یا جنگ کرو۔ کہا تجھے میں نے سب تو سمجھا دیا۔ کہا میں سمجھ گیا، وہ نہیں سمجھ رہا ہے، اور وہ نہیں سمجھ رہا تو میں اس کا ہوں، میں بھی نہیں سمجھوں گا۔ بولیے۔ آپ نے کہا اچھا میرے پاس کوئی فوج ہے، کوئی ہتھیار ہے زیادہ، دیکھ لیں کوئی ہے چیز کی جنگ کر سکوں؟ تو پھر جنگ کیسے ہوگی؟ جنگ کیسے ہوگی؟ تو کہا پھر بیعت کر لوں۔ کہا وہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، اس کو تو میں کر ہی نہیں سکتا، بیعت میں نہیں کروں گا۔ اور رہا جنگ کا سوال تو یہ دیکھ لو ساز و سامان نہیں ہے نا۔ میرے امام کہتے تو کہا ٹھہرو میں بھی لاتا ہوں، فوج کو لاتا ہوں، جنگ کریں گے زبردست۔ لیکن امام ہے۔ ابن سعد واپس آتا ہے ابن زیاد، پھر کہتا ہے ابن زیاد اور غصے میں آ جاتا ہے۔ کہا اب تو اکیلا نہیں جائے گا، تیرے ساتھ فوج جائے گی، اور بس جب تک 7 محرم ہو چکی، جانے کے بعد کہہ دو بس حسین اعظم تم جنگ کرو یا پھر بیعت کرو۔ چند ہزار فوج کو لے کر ابن سعد پہنچا اور کہنے لگا امام کا تو جنگ کرو کا تو، جب تک سمر کے ساتھ اور کچھ ہزار کو بھیجا اور کہا پانی بند کر دو، حسین کو اتنی دقت دو، اتنی تکلیف دو، نہر فرات پہ پہرا لگا دو کہ بس اللہ، نہر فرات پہ پہرا لگا دیا گیا، اور فوجوں کو بھیجا گیا، پھر اور فوجوں کو بھیجا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھ کے ہزاروں کوفی، ہزاروں فوجی، ہزاروں لوگ، دیکھتے ہی دیکھتے 20,000 21,000 22,000 کا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ کبھی ابن سعد 4,000 کا لشکر لے کے آیا، پھر سمر لے کر کے آیا ابن زیاد کے حکم سے، پھر اور آ رہا ہے، اور بس ایک ہی بات، اب تو پہرا بھی لگا دیا، پانی نہ پہنچنے پائے، دانا نہ پہنچنے پائے، یہ نہ ہونے پائے، یہ نہ ہونے پائے، انہیں تکلیف دو، انہیں اذیت دو، انہیں مجبور کرو کہ بیعت کر لیں، انہیں ایسا کر دو کہ یہ کہہ دے کہ میں بیعت کے لیے تیار ہوں۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ دنیا کی کوئی اور طاقت ہوتی تو گھٹنے ٹیک دیتی، کوئی اور طاقت ہوتی تو وہ ہاتھ جوڑ لیتی کہ بھائی بیعت کر رہا ہوں، کچھ تو کہہ دیتی، اپنے آپ کو گرا دیتی۔ مگر یہ دنیا دار کی طاقت نہیں ہے، یہ خاندان مصطفیٰ کی طاقت ہے۔ 9 محرم ہو گئی، 10 محرم ہو، 3 دن پیاسے ہے، ساری اذیتیں دی جا رہی ہیں، لیکن جھکے نہیں، قبول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ 9 محرم میں اتنی زبردستی کی گئی کہ نہیں کرتے ہو تو ہم جو ہے جنگ کا نگارہ بجاتے ہیں۔ جنگ ہوتی ہے مد مقابل کے، ادھر بھی پہلوان ادھر بھی پہلوان ہے، ادھر بھی سپاہی ادھر بھی سپاہی، ادھر بھی فوجی ادھر بھی فوجی، ادھر بھی ہتھیار ادھر بھی ہتھیار، تب جا کے مقابلہ ہوتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ وہاں سب کچھ ہے، اور یہاں شہزادے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، کچھ تو نظر نہیں آ رہا ہے ظاہر۔ بھئی یہ جنگ ہوگی کس سے؟ جنگ کا تو یہ اصول ہے کہ دونوں برابر ہو۔ یہ کون سی جنگ کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو اور تم پر اٹیک کر دیا جائے، مار دیا جائے، بم گرا دیا جائے، دانا نہ پہنچایا جائے، پانی نہ پہنچایا جائے، ہے نا؟ یہ کون سی جنگ؟ یہ جنگ نہیں ہوتی، یہ بزدلی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ بزدلی۔ وہ یزیدی بزدل تھے، ورنہ کہتے تم بھی فوج کو لاؤ اور خاندان کو گھر پہ رکھو، سائڈ پہ کرو، فوج آؤ پھر ہم لڑیں گے، ہے نا؟ تب کچھ بات ہوتی۔ یہ بزدل، ڈرپوک، بے ایمان لوگ تھے، اس لیے کچھ نہیں کہا۔ خود ابن زیاد، یزید، یہ سبھی لوگ، جیسا کہ آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو بزدل گھیراؤ کر کے بے سر و سامہ کر کے مارتا ہے، اور جو بہادر ہوتا ہے کہتا ہے تیرے جتنے ساتھی ہو لے کے آ، جو ہتھیار ہو لے کے آ، دیکھ پھر کس میں کتنا دم ہے۔ یہ بہادر کا کون ہوتا ہے؟ بزدل تو دیکھتا ہے اکیلا ہے مار ڈالو، یہ بزدل کی نشانی ہے، نامرد کی نشانی ہے نا؟ دوسرے لفظ آپ ہی سمجھ جائیے، دنیا میں کیا کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ تھے، ہے نا؟ یہ وہ لوگ تھے۔ اور یہاں شیر خدا کے شیر ہے، وہ بھی ہنس رہے ہوگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، چند کے سامنے کتنے ڈر رہے ہیں، سارے خفیوں کو لا کے کھڑا کر دو، سارے خفیوں۔ خود ابن زیاد نہیں آیا،
کیوں نہیں آیا؟ سوال اٹھتا ہے ابن زیاد کیوں نہیں آیا؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا شیر خدا کے بچہ تلوار چلانے میں ایسا فنکار ہے، ایسا فنکار ہے کہ ایک بار تلوار اڑ جاتی ہے تو وہ رکتی۔ ابن زیاد ڈرا ہوا، یزید ڈرا ہوا کہ ان کا مقابلہ کرے گا کون، لہٰذا خود نہیں آئے، ایسے سمجھ گئے نا، چمچوں کو بھیج دیا، جاؤ لڑو، اور چمچے ڈرپوک نکلے۔ انہیں کہنا چاہیے تو بھی چل بھائی، تو بھی دیکھ ذرا کربلا۔ وہ ڈر گئے تھے، دارالعمارت سے نکلا ہی نہیں، تاریخ بتاتی ہے ابن زیاد نکلا ہی نہیں، جبکہ سب کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں ایک بھی حسینی ہوگا اس میں، اور میں دارالعمارت سے باہر آؤں گا، ان کوفیوں میں کوئی ایک حسینی ہوگا۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ حسینی ہے، اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں تخت سے اترا میرے باڈی گارڈ ہٹے، پتہ نہیں یہ حسینی لوگ ہیں، ان کے سچے غلام ہیں، کب اٹھائے اور کب میرا خاتمہ ختم کر دے۔ وہ دارالعمارت سے کبھی باہر ہی نہیں آیا، کیوں؟ حسین کے غلاموں سے ڈر رہا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، وہ کیا میدان میں جائے گا جو غلاموں سے ڈرتا ہو؟ وہ آقا کے مقابلے میں کیا جائے گا؟ انہیں معلوم تھا یہ حسینی مزاج والے ہیں۔ سینہ سجائے کربل کی داستان، یہ حسینی والے ہیں، حسینی مزاج رکھتے ہیں، حسینی مزاج رکھتے ہیں، یہ ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ نرگے میں بھی ہو تو کام کرنا ہو تو کر سکتے، اسے بھی معلوم تھا، اس لیے غلاموں سے بھی ڈر کر بیٹھا تھا، تو فوج بھیج رہا تھا، یزیدیوں کو بھیج رہا تھا، انہیں لالچ دے رہا تھا۔ یہ ابن سعد کو کون سی لالچ دی؟ رے، حکومت رے مل جائے گی۔ جب امام حسین نے کہا کہ ابن سعد تو سمجھ گیا، تو کیوں اب ان کا ساتھ دے رہا ہے، کیوں جہنم خرید رہا ہے؟ تو ابن سعد کہتا ہے اے امام حسین، مجھے ابن زیاد نے رے کی حکومت کا وعدہ کیا ہے کہ فلاں ملک کی، فلاں شہر کی میں تجھے پاسبانی اور حکومت دوں گا، بہت ساری فوج دوں گا، بہت سارا پیسہ ملے گا، میں اس لیے آ گیا۔ کہاں عقل کے اندھے، دولت پا کر کے لعین رے کی حکومت کے لیے جنت کے حاکم کے ساتھ لڑنے آ گیا ہے۔ رے کا بادشاہت پانے کے لیے جنت کے بادشاہ کے پاس تو آ گیا لڑنے، تو بتا جنت تجھے کیسے ملے گی؟ پھر جنت کے مالک سے لڑ رہا ہے تو جنت ملے گی، وہاں کے سردار سے تو لڑ رہا ہے تو تجھے جنت کیسے ملے گی؟ یہاں تجھے رے مل جائے گی، ملے نہ ملے وہ بھی، لیکن یہ وعدہ ہے اگر تم میرے ساتھ آتے ہو، وفاداری نبھاتے ہو کم سے کم، تو پھر قیامت میں تجھے جنت ضرور ملے گی۔ ابن زیاد کچھ دے نہ دے، یزید کچھ دے نہ دے، ہم حسین والے ہیں، ہم خود امام حسین ہیں، ہم جو وعدہ کرتے ہیں ضرور دیتے ہیں۔ حضرات وہ نہیں مانا، ایسے کئی لوگ تھے، لالچ میں آ گئے، ڈر میں آ گئے، اور امام پاک سے کرنے لگے۔ 9 محرم کا دن میں نکل گیا، رات آ گئی، رات کے وقت امام پاک نے کہا یہ بڑی رات ہے، یہ بڑی رات ہے، یہ تاریخ میں بھی بڑی ہے، اور جو کرب و بلا کو مکمل کرنا ہے بس وہ رات آ گئی ہے۔ آج دنیا میں ہم 72-82 نفوس قدسیہ جو آئے ہیں، یہ رات گزر جائے پھر ہم جنگ کریں گے، پھر ہم کچھ یہ بیعت تو کریں گے نہیں تو جنگ کریں گے۔ دوسرے دن جمعہ بھی تھا، جمعرات کا دن نکل گیا تھا، حضرت زینب ہے، حضرت قاسم ہے، اللہ اللہ، آپس کی گفتگو ہیں، آپس کی ایسی باتیں ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ امام حسین حضرت زینب سے کہتے ہیں بہن زینب، نانا جان پھر خواب میں آئے تھے اور مجھے بتا کر کے گئے کہ بیٹا تم بہت جلدی مجھ سے ملو گے، مسلسل خواب آ رہا ہے، بشارتیں دی جا رہی ہے کہ تم جنت میں ملو، یہ جو ہے شہادت ہوگی، سب جنت میں آئے گی۔ حضرت زینب نے بھی سنا، کہا میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں اور یہی سمجھ رہی ہوں، اور یہی نقشہ میرے سامنے ہے کہ جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کرب و بلا میں ہمیں شہید ہونا ہے،
نینوا میں شہید ہونا ہے، ایک مقام ہے جہاں ہم سب شہید کیے جائیں گے، پھر بچے کچھوں کو جو ہے ہتھکڑیاں پہنائی جائے گی، اسیران کربلا بنیں گے، کچھ غازیان کربلا بنیں گے اور باقی سب شہیدان کربلا ہو جائیں گے۔ وہی دن، وہی مشیت، وہی جو ہے تقدیر اسی منزل پہ لا کر کے ہمیں آپ کو کھڑی کر دیا ہے۔ کہاں یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آج اگر یہ ہمیں چھوڑ دیں تو کم سے کم اتنا بڑے گناہ سے بچ جائیں گے، کم سے کم یہ ہمارے قتل سے بچ جائیں گے، ان کے ہاتھ یہ قاتل نہ کہلائیں گے۔ اگر یہ ہمیں جانے دیں تو کم سے کم کہاں ہم نے بہت سمجھایا، امام حسین کہتے ہم نے بار بار نصیحت کی، بار بار اہتمام حجت کی، بار بار کہا کہ ہمیں پہچانو، ہم کون ہیں اور تم کیا کر رہے ہو، اور جو کرو گے اس کے بعد تمہاری بخشش نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم ہمیں جو ہے، ہم موت سے تو نہیں ڈرتے، لیکن تم قاتل بن جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ انہیں ہائی دنیا، ہائی دولت، ہائی تخت، ہائی تاج، یہ فلاں 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 کیا کیا ان کے دل و دماغ میں چھایا ہوا ہے۔ کون حسین ابن علی؟ پھر جاتے ہیں خطبہ دیتے ہیں، اے لوگو اب بھی پہچان لو، آخری وقت آ گیا ہے، میں کون ہوں؟ حسین ابن علی ہوں، فاطمہ کا بیٹا میں ہوں، علی کا لخت ذکر میں ہوں، تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو مصطفیٰ جان رحمت کا نواسہ میں ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنا بیٹا کہا، پھول کہا، جنتی جوانوں کا سردار بنایا، مجھے اپنی زبان چسائی۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ نانا جان کا مقام کیا ہے، نبی کے گھر والوں کا مقام کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا جب نانا جان نماز پڑھا رہے ہوتے، صفے بندی ہوتی اور بھائی حسن یا میں حسین اگر کمرے سے نکلتے ہوئے ننھے ننھے قدموں سے صفوں کے بیچ میں آ جاتے تو صحابہ ہمارا احترام کرتے تھے، وہ صحابہ نمازوں میں ہمارا احترام کرتے تھے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا کہ آج میدان میں تم مجھے نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ کم سے کم صحابہ کے نقش قدم پہ تو چلو۔ یہی تو ہم بھی ان اہل حدیث اہل خبیث سے کہتے ہیں، کم سے کم صحابہ کے نقش قدم پہ تو چلو۔ وہ اہل بیت کو مانتے تھے اور تم نہیں مانتے ہو۔ کتنا احترام کرتے تھے، ابو ہریرہ نے کتنا احترام کیا، نالین تک اٹھایا ہے۔ ابو ذر غفاری کو دیکھو، عمر فاروق کو دیکھو، صدیق اکبر کا کہنا دیکھو، پٹھانا دیکھو، تمام اصحاب میں سے آپ دیکھ لیجئے کن کن کا آپ نے احترام کیا۔ ہر جگہ کہاں یہ اہل بیت ہے، اور اہل بیت یہ سمجھتی تھی یہ میرے نانا جان کے دوست ہے، صحابی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اصحاب کی صفوں کے بیچ میں ہم آتے تھے تو ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی، ہم وہ ہیں۔ وہ اگر ہم سے دیکھتے تھے تو ان کی نمازیں نہیں جاتی تھی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم کبھی کبھی آقا رکوع میں ہوتے تو آگے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، آقا رکوع کو بھی لمبا کر دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ہم ان کو ہاتھ پکڑ کے چومتے تھے تو آقا وہیں سمیع اللہ کہتے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ، کیا نماز، کیا ماحول رہا ہوگا، اللہ غنی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا آقا نے میرے لیے اپنی نمازوں کے ارکان کو طویل کر دیا تھا، جہاں تھے وہی ٹھہر جاتے کہ میرا بیٹا حسن آیا ہے، میرا بیٹا حسین آیا ہے۔ یہاں تک کہ جب آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے اور ہم خوشی خوشی، بچپن تھا تو چڑھ جاتے تھے پیٹھ پر، اور پیٹھ پر جا کے بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے، وہی ہمارا کھیل تھا۔ لیکن آقا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 5 7 مرتبہ کہہ کے نہیں اٹھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بیٹھے ہوتے تھے، ہم بیٹھتے تھے تو وہ سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ ہم خود نہ اتر جائے۔ سبحان اللہ، جب تک ہم خود نہ اتر جائے آقا سجدے میں، یہاں تک کہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہتے تھے 10 مرتبہ، 12 مرتبہ، 15 مرتبہ، 18 مرتبہ، 20 مرتبہ، 22 مرتبہ وہ پڑھتے جاتے۔ اور حد یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی کوئی لقمہ نہیں دیتے تھے،
کوئی اشارہ کرنے کا جو انداز اس دور میں رہا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ نبی کو دیکھتے تھے، نبی کی اطاعت کرتے تھے، نبی کی محبت کی بھی اطاعت کرتے تھے، نبی کے ارکان کی اطاعت کرتے تھے، اور وہ نماز کے بعد بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ آقا نماز نہیں ہوئی، چلیے پھر سے نماز پڑھتے ہیں، یا آقا یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، یہاں طوالت ہو گئی ہے، لمبا ہو گیا، نہیں، ہر صحابی ہو اور خود نبی آخر الزمان ہو، کوئی ایسا نہیں کہتا تھا، بلکہ وہ نماز ایسی مقبول ہوتی، ہر نماز مقبول تھی نبی کی اور صحابہ کی، کوئی کسی کا یہ اعتراض نہیں تھا کہ بیٹا حسن آ گیا، شہزادہ حسین آ گئے تو ہماری نماز میں خلل آ گیا، ہماری نماز میں خلل آ گیا، کسی کا ایسا تصور نہیں کہ دنیا کی طرف خیال چلا گیا، بچوں کی طرف خیال چلا گیا، ہم نے یہ چیز کو لمبی کر دیا، یہ چیز کو ٹوکی کر دیا، نہیں، ہم وہ حسن و حسین ہیں کہ عبادت کے معاملات میں بھی اگر ہم آ جائے تو ہمیں قبول کیا جاتا ہے، اور قبول کرنے والا کون؟ امام الانبیاء ہے، وہ قبول کرتے، اصحاب ہمیں قبول کرتے، عبادت کے معاملات میں سجدے میں بھی ہم چلے جاتے تو اس وقت بھی تو آقا سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، یہاں تک کہ 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو جاتا، 70 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے، کئی مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے، تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد، بیٹھنے کے بعد جب ہم اترتے تب ہمارے نانا جان کہتے اللہ اکبر، اور صحابہ یہ نہیں کہتے کہ حسین و حسن آگے آ گئے، نماز کے آڑے آ گئے، نمازیں ٹوٹ گئی، وہ اور ہے جو آ جائے تو کچھ فرق پڑتا ہے، ہوگا کسی مسائل اپنی جگہ، مگر یہ حسن و حسین ہے، ان کی محبت نماز میں آ جائے تو وہ نماز قبول ہو جاتی ہے، بلکہ میں کہوں وہی نماز قبول ہوتی ہے جس میں حسن و حسین کی محبت ہوتی ہے، وہی نماز قبول ہوتی ہے جس میں پنجتن کی محبت ہوتی ہے، وہ ہٹ جائے تو پھر کیسی نماز، محبت اہل بیت نکل جائے تو کیسی نماز، اسی لیے تو درود ابراہیم پڑھا دیا گیا، اسی لیے تو سورہ فاتحہ پڑھا دیا گیا، التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہہ دیا گیا ہے نا، اس طرف جاؤ تو ایک وقت چاہیے، آل پر درود پڑھا جا رہا ہے، آل پہ درود پڑھا جا رہا ہے، عجیب بات ہے، یہ یزیدی نماز پڑھ رہا ہے، درود معلوم ہے، درود حسین پہ پڑھ رہا ہے، حسین کو قتل کرنا چاہتا، ایسا درود کچھ کام کا نہیں، ایسا درود و سلام کچھ کام کا نہیں، جو درود و سلام تو پڑھا جائے، چاہے نماز میں درود ابراہیم، چاہے التحیات، چاہے سورہ فاتحہ، لیکن نماز کے علاوہ اہل بیت سے عداوت رکھی جائے، ایسا درود کس کام کا کہ نماز میں آئے تو کہے وعلی آلِ سیدنا محمد کما بارکتا، اور نماز سے باہر جائے تو کہیں اہل بیت کا کچھ مقام نہیں، تو ایسی کیسی نماز ہو گئی بھائی، نماز میں ان پہ درود پڑھ رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے، تو ایسی درود کا کوئی فائدہ نہیں، اسی کا فائدہ ہے جو ان کو ذکر خیر سے یاد کیا کرتا ہے، ان کو اچھے انداز میں محبت سے یاد کرتا ہے، اس کے درود و سلام کو فائدہ ہے، اسے درود و سلام کہتے، اسے نماز کہتے ہیں، بلکہ اگر حسین کی محبت یاد آ جاتی ہے نماز میں تو یہ نبی کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، جس نماز میں تمہیں حسن و حسین یاد آ جائے سمجھ لینا آج کی نماز فرض خدا کا ادا ہو رہا ہے، سنت مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے۔ بلکہ نماز وہی ہونی چاہیے کہ تم نماز پڑھو تو نبی یاد آ جائے، مدینہ یاد آ جائے، علی یاد آ جائے، امام حسن یاد آ جائے، امام حسین یاد آ جائے، ہے نا، کعبہ یاد آ جائے، جب یہ یاد آ جائیں گے تو پھر وہ نماز کیسی نماز ہوگی، نبی کی سنت بھی ادا ہوگی، اور ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ
حسن و حسین آتے رہے، نبی سجدے کو طویل کرتے رہے، نمازوں کی معاملات طویل ہوتے رہے، تسبیح بڑھتی رہی، اور اصحاب بھی جب نماز پڑھتے اور کبھی حسن و حسین آ جاتے تو اصحاب نے بھی دیکھا جو مصطفیٰ نے کیا وہی ہم کریں گے۔ اکیلے کبھی اصحاب سنت نوافل ادا کرتے اور حسن و حسین آ جاتے، خاندان مصطفیٰ کا کوئی شہزادہ آ جاتا تو ان کا بھی انداز یہی رہتا، اے دنیا والو، ہم تو محرم میں عشاء کی نماز کے بعد ذکر شہید کربلا یاد حسین مناتے ہیں، اصحاب نے، نبی نے نماز میں یاد حسین منایا ہے۔ نماز میں یاد حسین، نماز میں تصور حسین، نماز میں تصور اہل بیت، نماز میں جب نبی اور نبی کے اصحاب نماز میں حسین کو نہیں چھوڑ سکتے تو ان کا امتی مرتے دم تک ذکر حسین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ ان بچوں کو علی اصغر کا صدقہ عطا فرما، ان جوانوں کو مولا علی اکبر کا صدقہ عطا فرما، خواتین کو حضرت زینب و فاطمہ کا صدقہ عطا فرما، نوجوان جس مقصد سے بیٹھے ہیں، بچے بوڑھے جتنے بیٹھے ہیں، تمام کو مولا اس نماز کا صدقہ جس نماز میں حسین پیٹھ پہ آ کے بیٹھے تو اس کا صدقہ عطا فرما، اس نماز صلاۃ رسول کا صدقہ عطا فرما جس میں حسن و حسین آ گئے تھے۔ دوستو کہتے کیوں منا رہے ہیں؟ ارے وہ نماز میں منانا ہے، مسجد میں بنا رہے ہیں، درمیان سجدے میں ذکر حسین، تصور حسین، یاد حسین، ذکر ہی ذکر، ذکر ہی ذکر۔ حسین کا ذکر بھی عبادت ہے، حسین کا ذکر عبادت بن گیا، حسین کی یاد عبادت بن گئی، کیونکہ علی کے تعلق سے تو رسول نے کہا ہی تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، چہرہ علی کا دیکھو عبادت خدا کی ہو رہی ہے۔ پھر کہا وَذَكَرَهُ عِبَادَةً، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت، تو بلا تسبیح علی کے دو لال حسن و حسین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ عبادت ایسی عبادت جو عبادت میں آ جائے اسے نہ دنیا کہاں جائے نہ کچھ اور کہاں گیا، کیا کہاں جائے؟ محبوب رب غفار ہے، محبوب مصطفیٰ ہے۔ کہا میں وہ حسین ہوں جس کے تعلق سے آقا نے تسبیح، صفت نبی ہے، پشت نبی پر کسی کا خیال جائے نہ جائے، شیخ الاسلام نے کہہ دیا صفت نبی ہے، پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، روضہ ہی کچھ ایسا ہے۔ نبی کے تلوے کا یہ عالم ہے کہ پتھر بھی قسمت چمکائے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، اور پھر کہتے پتھر بھی قسمت چمکائے۔ جبرائیل حضور کے قدم پاک پر اپنی پیشانی رکھے، تلوے کا یہ عالم ہے رسول کے، تو حسن و حسین کا عالم کیا ہوگا؟ حسن و حسین کا عالم کیا ہوگا؟ اب بتائیے کون حسن کون حسین؟ پھر طائر سدرہ آنکھ لگائے، عرش مولا سر پہ اٹھائے، عرش اعظم تلوائے رسول سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے جبرائیل، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ تلوے کا یہ عالم ہے تو حسن و حسین کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تھا نماز، یہ تھی محراب، یہاں نماز رسول ہے اور ذکر حسین، یاد حسین، کہ ابھی حسین اترے نہیں، اترے تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں، کہیں انہیں تکلیف نہ ہو جائے، کہیں انہیں اذیت نہ ہو،
کہیں ان کے کھیل میں رکاوٹ نہ آ جائے، کہاں وہ خوشی خوشی بیٹھے ہیں کہیں ان کے غم کا میں سبب نہ بن جاؤں۔ عبادت میں اتنی فکر حسین کی کہ انہیں کہیں کم نہ ہو جائے۔ ان کی مرضی ہوگی اتر جائیں گے، میں سجدے سے سر اٹھا لوں گا، ان کی مرضی ہوگی، ان کی مرضی ہوگی۔ دو جہاں خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے اور مصطفیٰ سجدے میں حسین کی رضا چاہتے ہیں، ہے نا؟ دونوں جہاں رضا چاہے رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ساری دنیا کہتی ہے رب تو راضی ہو جا، رب تعالیٰ کہتا ہے محبوب تو راضی ہو جا، اور محبوب سجدے میں کہتے ہیں حسین کی جو رضا ہے وہی ہماری رضا ہے۔ حسین کی مرضی ہے بیٹھنا تو بیٹھ، تو صبح تک بیٹھے گے تو مصطفیٰ صبح تک نہ اٹھیں گے، ہاں تو 2 گھنٹے بیٹھے تو 2 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے تو میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا، رات گزر جائے گی مگر تیری بات ختم نہیں ہوگی حسین۔ مصطفیٰ تو اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت، کتنی محبت، مصطفیٰ جانے حسین جانے حسن حسین۔ خدا چاہتا ہے رضائے دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ یہ شعر ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد اور رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو تاریخ میں یہ ایک جھلک میں بتا رہا ہوں، بہت ساری جھلکیاں ہیں، بہت ساری جھلکیاں ہیں، بہت سارے واقعات، صرف ابھی ہم ادھر ہی ہے کہ حسین کی مرضی ہو، حسین کی رضا ہو تو اتر جائے گے تب، ورنہ اگر ان کی مرضی نہ ہو تو کہاں بیٹھے رہیں گے، ہم بھی نہیں اٹھیں گے، اور ہم نہیں اٹھیں گے تو کوئی صحابی نہیں اٹھے گا، کوئی نہیں اٹھے گا۔ کیونکہ جب علی کے لیے سورج نکالا، سورج سے پوچھا کب ڈوبے گا، کہاں پہلے پوچھتا تو بتا دیتا، پہلے ٹائم سے آتا تھا ٹائم سے جاتا تھا، یہی میرا معمول ہے، یہی میرا دستور ہے، میں سورج دادا ہوں کسی کی نہیں سنتا، لیکن اب مت پوچھو کہ میں کب ڈوبوں گا، اب علی سے پوچھو تمہاری نماز کب پوری ہوگی۔ اگر وہ 5 منٹ میں پڑھتے ہیں تو میں 5 منٹ کے بعد ڈوبوں گا، وہ 10 منٹ میں پڑھتے ہیں تو 10 منٹ میں ڈوبوں گا، وہ آدھے گھنٹے تک پڑھتے ہیں تو آدھے گھنٹے میں، وہ 2-4 گھنٹے لگاتے تو 2-4، ارے وہ گھنٹہ در گھنٹہ دن بر دن رات دن یعنی پڑھتے ہی رہے نماز میں، تو جب تک علی نماز میں رہیں گے سورج کہتا ہے میں روشن رہوں گا باہر۔ یا حسین، جنہیں دیکھ کے سورج رک جائے، جنہیں دیکھ کے ساری کائنات رک جائے، جسے دیکھ کے سجرہ وہیں رک جائے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، حسن ابن علی کہتے ہیں، علی المرتضیٰ کہتے ہیں، فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ جنہیں دیکھ کر کائنات رک جائے، تھم جائے، انہیں یہ پنجتن کہتے ہیں۔ کائنات ان پنجتن کے اشاروں پہ چلتی ہے، چاہے تو روک دے، چاہے تو جاری کر دے، چاہے تو تھما دے، جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، جس انداز سے چاہے کرے، جہاں چاہے کرے، جس عالم میں چاہے کرے، جس عالم میں چاہے کرے۔ تو سورج وہ بھی ولی کو دیکھ رہا، ادھر مصطفیٰ حسن حسین کب تک بیٹھیں گے؟ جب تک نہیں اترے گے ہم نماز سے فارغ نہیں ہوگی، ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ اسی کے اندازہ لگاؤ کیا عظمتیں ہیں، کیا شان ہے۔ جمعہ کا دن ہے، نبی خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ فرض ہے، یہ بہت اہم ہے۔ خطبہ فرائض میں آتا ہے، اس کی عظمتیں بہت ہے۔ جمعہ کی نماز کا خطبہ بہت اہم ہے، لیکن اس خطبے کے درمیان میں، تقریر کے درمیان میں حسن حسین آ جاتے ہیں۔ ایک خطبہ چالو ہے، اس میں بچے آ گئے تو آگ تم خطبہ جاری رکھو، لیکن نہیں، مصطفیٰ خطبہ روک دیتے ہیں، ممبر سے اتر جاتے ہیں۔ چڑھے تھے خدا کے لیے، اترے حسین کے لیے، اور پھر بچوں کو گود میں لیتے ہیں اور پھر ممبر پہ جاتے ہیں۔
کیا بات. اور ممبر پہ جانے کے بعد پہلے جو بھی بیان چل رہا تھا, جو خطبہ ہو, لیکن اب کہتے ہیں لوگوں انہیں پہچان لو, یہ میرا بیٹا حسن ہے. اے لوگوں انہیں پہچان لو, یہ میرا بیٹا حسین ہے. یہ کیا بات کا, یہی تو عظمت ہے, یہی تو عظمت حسنین ہے, یہی عظمتیں ہیں جو اس کو ہی سمجھ جائے کہیں کچھ اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کا سجدہ اور نبی کا ممبر, اور دونوں میں نبی نے کیا کیا حسن حسین کے لیے, یہ سمجھ گئے تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ حسن و حسین کون ہے اور ان کی آل حسنی اور حسینی کا عالم کیا ہے. کتنی پیاری باتیں, کتنی عظمت والی باتیں ہیں. کہاں سجدہ, مصلی, نماز سے سلام پھرا, خطبہ دے رہے, خطبے کے اندر بھی لے رہے ہیں اور بتا رہے لوگوں کو, اے لوگوں پہچانو پہچانو پہچانو. تو کیا پہچان نہیں رہے تھے؟ کیا معلوم نہیں تھا کہ ان کا نام حسن ہے؟ سب کو معلوم تھا. کہ انہیں کا نام حسین ہے, سب کو معلوم تھا. علی و فاطمہ کس لگتے جگر ہے, معلوم تھا. سب کو معلوم تھا نبی کے نواسے ہیں, رسول کے نواسے ہیں. تو کیا وہ نواسے کی پہچان کرا رہے تھے؟ نہیں. کیا وہ اپنے خاندان کی صرف پہچان کرائے تھے؟ نہیں. اس خاندان میں چھپا ایمان, محبت, درجات, کمالات, محبوبیت, مقبولیت, اس کی پہچان کرائی جا رہی تھی. اسے پہچان لو, اسے صرف حسین نہ سمجھنا. تو ہم تو نہیں سمجھے, لیکن ان کی اولاد غریب نواز سمجھ گئے حسین کون. ادھر ممبر سے رسول نے کہا انہیں پہچانو, غریب نواز نے پہچانا, کا دین است حسین. شاہ تو حسین. اے میرے غریب نواز, شاہ تو حضور ہے. کہا حضور نے کیا کہا, میں تو ہوئی, انہیں بھی پہچانو, یہ بھی شاہ ہے. تو نہیں پہچانے گا, پہچاننا تو ادھر اجمیر آ, پہچاننا ہے تو کلیئر آ, پہچاننا ہے تو بابا تاج الدین آ, پہچاننا ہے تو مخدوم سمنا آ, پہچاننا ہے تو شاہ عالم کی چادر کو چوم. سمجھ میں آئے گا نبی بھی شاہ ہے, حسین بھی شاہ ہے. کل تک تو میں کہہ رہا تھا جہاں حسین وہاں دین, جہاں دین وہاں حسین. غریب نواز نے کہا نہیں, ابھی بہت پیچھے, تو ادھر آ. دو کہا کر رہا ہے, دین است حسین. یہ ایک ہے, ایک تھے, ایک رہیں گے, اس لیے کہ انہیں ایک کرنے والا کوئی دنیا کا تاجدار نہیں, امام الانبیاء ہے. رات تو دوستو, رسول کا ممبر, جو ممبر بنایا تھا وہ تھا, اور حسن و حسین ہاتھ میں ہیں. حسن و حسین کا ممبر رسول کی گود ہو گئی. رسول کا ہاتھ حسن و حسین کا ممبر ہے, رسول کی گود. ایسا ممبر دنیا میں کہیں نہیں. سرکار کی گود سے بڑھ کر کچھ ہے نہیں. اور سب سے افضل جگہ پر, سب سے اعلیٰ ممبر پر حسن و حسین. ممبر پر رسول اور رسول کے ہاتھ میں حسین. پہلے لوگ ممبر کو دیکھتے تھے, ممبر پہ حضور آئے تو حضور کو دیکھ رہے, لیکن اب حسن و حسین بھی آ گئے. کہاں اب مکمل ہو گیا دین, مجھ تک چلا, ان پر پورا ہو گیا. ممبر پر حسن و حسین. رسول تو ممبر پر ہے, لیکن ممبر سے بھی بلند حسن و حسین ہے. یعنی محراب جہاں ختم ہو, ممبر کی حد برکت جہاں ختم ہو, مجھے کہہ لینے دیا جائے, وہاں حسن و حسین کی رفت کا آغاز ہوتا ہے. جہاں محراب و ممبر کی اختتام ہوتا ہے, اینڈ آتا ہے, وہاں سے حسن و حسین کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے. ابتدا کا یہ عالم ہے تو انتہا خدا جانے. ابتدا کا یہ عالم ہے,
کہ حسین رسول کی گود میں ہے تو انتہا کہاں ہوگی، حسین رسول کی پشت پر ہے تو انتہا کہاں ہوگی۔ بات تو بہت سارے اس میں آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن وقت بھی بول رہا ہے، اسی لیے یہ بات یہیں پہ میں مکمل کرتا ہوں کہ میرے آقا نے برجستہ علی الاعلان ان پاکیزہ صحابہ کے سامنے کہا۔ آج کے ناپاکوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جو نہ سمجھے وہ ناپاک ہے اور جو سمجھ جائے وہی پاک ہے۔ پاک دلوں میں سمجھ آتی ہے، پاک سوچوں میں سمجھ آتی ہے۔ آقا نے کہا تھا الحسین منی وانا من الحسین۔ حسین مجھ سے ہے، میرا ہاتھ میں لے کر کہا، اور میں حسین سے ہوں۔ مدینے سے مکے سے اسلام چلا کربل تک، ابھی نے کربلا کو مدینے سے الگ مت کرنا۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا اس جملوں کی برکتوں سے ہم پر اپنا فضل فرما دے، ہم پر اپنا کرم فرما دے، ہم پر اپنی رحمت فرما دے، ہمیں کامیابی اور عطا فرما، کامرانی عطا فرما، ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما، ہمیں وسوسوں سے بچا، شیطانی فطرت سے بچا، گمراہی سے بچا۔ اے اللہ جیسی تو نے اپنے محبوبین کو محبت عطا فرمائی اسی طرح ہمیں بھی محبت عطا فرما۔ آمین۔ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما، نیک دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ہر تکلیف کو دور فرما، ہماری ہر دعا کو قبول فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ آمین اللہم آمین۔